وہ ساکت بیٹھی سامنے آئینے میں اپنا عکس دیکھ رہی تھی۔ اس کے حسین چہرے پر حزن اور ملال کے رنگ نے اس کے بے پناہ حسن کو ایک الگ ہی جلا بخشی تھی، جیسے درد نے بھی اسے اور زیادہ دلکش بنا دیا ہو۔ سج سنور کر دلہن کے روپ میں وہ واقعی کسی اپسرا جیسی لگ رہی تھی، اتنی حسین کہ جو بھی ایک نظر دیکھتا بس دیکھتا رہ جاتا۔ آج بھی سب نے اس کی تعریف کی تھی، مگر وہ سب کی آنکھوں میں اس کے لیے چھپا افسوس اور بے چارگی تھی۔ کہتے ہیں حسین لوگوں کی قسمت کبھی کبھی اتنی ظالم ہوتی ہے کہ لوگ انہیں صرف ترحم بھری نظروں سے دیکھتے ہیں۔ ماہم زیدی کے ساتھ بھی کچھ ایسے ہوا تھا۔ اس نے اپنے آنسو رگڑتے خالی ہاتھوں کو دیکھا اور سینے میں درد کی ایک تیز لہر اٹھی۔ اس کے خواب خواہشیں سب کچھ جرگے کے ایک فیصلے نے پل بھر میں خاک میں ملا دیا تھا۔ تبھی دروازہ ایک زوردار آواز سے کھلا اور زرین خان کمرے میں داخل ہوئی۔ ان کی سرخ آنکھوں میں اس کے لیے نفرت ہی نفرت تھی، جسے محسوس کرتی وہ سہم گئی، جبکہ زرین خان نے قریب آتے ایک جھٹکے میں اس کی نازک کلائی کو درشتگی سے مروڑتے اس کی کمر سے لگایا تھا۔ وہ درد کی شدت سے چیخنا چاہتی تھی، مزاحمت کر کے خود کو آزاد کروانا چاہتی تھی، لیکن قسمت نے اس سے یہ حق بھی چھین لیا تھا۔ وہ سختی سے آنکھیں بیچ گئی۔ میری بات کان کھول کر سنو، تم اس حویلی میں بنی ہو کر آئی ہو۔ اگر تمہیں حویلی کے اس کمرے میں جگہ مل رہی ہے تو خود کو اس کمرے کی مالکن مت سمجھ لینا، اور یہ مت سمجھنا کہ تم پر کوئی رحم کیا جائے گا۔ میں تمہیں ہر پل تمہارے عاشق کا ظلم یاد کرواتی رہوں گی۔ تمہیں یہ حویلی صرف قید خانہ نہیں بلکہ جہنم کا گہرا گڈھا معلوم ہوگی، اور تم روز جیو گی روز مرو گی۔ اور اگر میرے بیٹے کے کسی کام میں یا اس کی خدمت میں کوئی کمی آئی تو میں تمہیں اس حویلی کے بھوکے کتوں کے سامنے ڈال دوں گی۔ وہ نفرت بھرے لہجے میں پھنکارتی اسے اس کی اوقات یاد دلا رہی تھی۔ زرین خان نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑا تو وہ اوندھے منہ بیڈ پر گری تھی۔ تبھی دروازہ کھلا اور ملازم ویل چیئر گھسیٹتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کی نظریں بے اختیار ویل چیئر پر بیٹھے اس شخص کے چہرے پر ٹھہر سی گئی۔ وہ بالکل بے حس و حرکت ساکت نظروں سے بس سامنے دیکھ رہا تھا۔ سفید شلوار قمیض پہنے وہ اپنی بے حد سرخ و سفید رنگت کے ساتھ بے حد خوبرو لگ رہا تھا۔ اس کے وجیح چہرے کے نقوش اتنے سوبر جاذبیت سے بھرپور تھے کہ وہ نظریں نہیں ہٹا پائی تھی۔ ویل چیئر پر بیٹھا وہ شخص زران خان تھا، جس سے تھوڑی دیر پہلے اس کا نکاح ہوا تھا۔ اس کی نظریں اس کے چہرے اور وجود سے ہوتی ہوئی اس کے سفید پیروں پر آن رکی تھی۔ اس نے کرب کی شدت سے آنکھیں میچ لی تھی۔ جس شخص کو اس کا ہمسفر بنا دیا گیا تھا اسے ایک معذور اپاہج شخص تھا جو خود سے ہلنے جلنے کے قابل بھی نہیں تھا۔ وہ تو شاید خود سے گردن بھی نہیں موڑ سکتا تھا۔ زرین خان خود پر ضبط کرتی زران خان کے قریب جھکی اور اس کے ماتھے پر بکھرے سیاہ بالوں کو ہٹا کر محبت سے بوسہ دیا، اور پھر نفرت سے ماہم کو دیکھتی پلٹی۔ زران خان کی نظریں اب بھی ساکت تھی، جیسے اس کے سامنے جو کچھ ہو رہا تھا اس سے اس شخص کو کوئی غرض ہی نہ ہو۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، بس ایک خاموشی تھی، ایک گہری سرد جامد خاموشی۔ زرین خان نے نفرت سے ماہم کو دیکھا، پھر ملازم کو حکم دیا، زران کو بستر پر لٹا دو، آج بہت تھک گیا میرا بیٹا۔ اور تم؟ انہوں نے ماہم کی طرف انگلی کی، تب تک اس کے سرہانے کھڑی رہنا جب تک میرا بیٹا سو نہیں جاتا۔ ملازم نے آہستگی سے زران خان کو ویل چیئر سے اٹھا کر بستر پر لٹا دیا۔ ماہم نے پہلی بار اتنے قریب سے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ واقعی بے حد خوبرو تھا، مگر اس خوبصورتی پر ایک عجیب سی بے بسی کی پرچھائیاں تھیں۔ اس کے دل میں ایک چبھن سی اٹھی۔ کیا یہی اس کی قسمت تھی؟ ایک ایسا رشتہ جس میں نہ محبت تھی نہ اختیار، صرف مجبوری اور سزا تھی۔ اگر تم نے آج کی رات میرے بیٹے کو خوش نہیں کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور یہ تم نے خود سوچنا کہ تمہیں کیسے میرے بیٹے کا حق ادا کرنا ہے اور اسے خوش کرنا ہے۔ زرین خان اسے سختی سے وارننگ دیتی کمرے سے نکل گئی۔ زرین خان کے جاتے ملازم بھی دروازہ بند کرتا کمرے سے نکل گیا تو وہ کرنٹ کھا کر اس شخص سے دور ہوئی تھی۔ کمرے کے بند دروازے سے جا لگی۔ نہ جانے کتنی دیر وہ اس کی بے حس و حرکت وجود کو دیکھتی رہی تھی۔ اچانک اس کی آنکھوں میں ایک سرد پن سا اتر آیا۔ جو کچھ بھی ہوا تھا اس سب میں میرا تو کوئی قصور نہیں تھا۔
تو پھر میں اتنی سزا کیوں بھگتوں؟ اس حویلی کے مقیم میرے ساتھ جو کریں گے سو کریں گے، لیکن اس کمرے میں بھلا یہ معذور شخص جو خود سے اپنی پلکیں بھی جھپک نہیں سکتا، بھلا میرے ساتھ کیا ہی برا کرے گا؟ وہ بے خوفی سے اپنے آنسو پوچھتے اس کے قریب چلی آئی۔ اس شخص کے چہرے کو جھک کر انتہائی قریب سے دیکھتی وہ اپنی نازک انگلیوں کا لمس اس کی پلکوں پہ چھوڑتی اس کی پلکیں بند کر گئی۔ اس کے خمدار پلکیں ہلکی ہلکی سنہرا پن لیے ہوئی تھی۔ وہ باقی کسی ریاست کا شہزادہ لگتا تھا۔ اس کے مضبوط وجود پر کمفرٹر برابر کرتی پیچھے ہوئی اور پھر بے فکری سے دروازہ لاک کرتی اپنے ساتھ لائے بیگ سے ایک سادہ سا سوٹ نکالتی واش روم میں بند ہو گئی۔ کپڑے تبدیل کر کے لوٹی تو ویسے ہی لیٹا ہوا تھا جیسا وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ وہ بیڈ کی دوسری سائڈ پر آ کر لیٹ گئی تھی۔ جب وہ شخص اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا، اسے چھو نہیں سکتا تھا، تو اسے کیا ضرورت تھی بھلا اتنی ٹھنڈ میں صوفے پر سونے کی؟ وہ سر جھٹکتی سکون سے آنکھیں موند گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اسے اپنے نازک سے وجود پر بوجھ سا محسوس ہوا۔ اس نے نیند میں دونوں ہاتھوں سے اس بوجھ کو خود سے دور کرنا چاہا، مگر وہ تو جیسے اس کے وجود پر مسلط ہو رہا تھا۔ تبھی اسے اپنے چہرے پر کسی کی گرم سانسوں کی تپش کا احساس ہوا تو اس نے ہڑبڑا کر اٹھنا چاہا، مگر اسے کندھوں سے تھام کر بیڈ پر گراتے اس کے اوپر قابض ہوا۔ کون ہو تم؟ اس کے حلق سے گھٹی گھٹی سی آواز نکلی، لیکن وہ شخص اسے مزید بولنے کا موقع دینے کے حق میں نہیں تھا۔ وہ بھرپور شدت سے اس کے لبوں پر جھکا، اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لے چکا تھا۔ اس کے لبوں پر جمی وہ سخت اور بے رحم گرفت جیسے اس کی سانسیں بھی قید کر گئی۔ ماہم نے پوری طاقت سے ہاتھ مارے، اس کے سینے پر مکے برسائے، اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ زران خان کے کمرے میں گھس کر کوئی اس کی بیوی کے ساتھ؟ ماہم نے اس کے کندھوں کو پوری طاقت لگا کر زور سے دور دھکیلا۔ چھوڑو مجھے، وہ بمشکل سرگوشی کر پائی۔ اگلے لمحے وہ اچانک رکا اور سائڈ ٹیبل کے قریب لگے بورڈ پر ہاتھ مارا۔ کمرہ ایک دم تیز روشنی میں نہا گیا۔ اس چہرے کو دیکھتی وہ ساکت ہوئی تھی۔ اس کا دل جیسے دھک سے رہ گیا۔ وہ شخص اس پر اپنی شدتیں لوٹانے کو بیتاب ہوتا، اپنی خمار آلود نگاہوں سے اسے دیکھتا، ماہم کو سہمنے پر مجبور کر گیا۔ وہ ہڑبڑا کر اسے دور ہوئی تھی۔ اس کے لیے یقین کرنا مشکل تھا کہ وہ اپاہج شخص کیسے ایک دم سے ٹھیک ٹھاک ہو گیا تھا۔ کچھ دیر پہلے تک تو وہ اس کے قریب جھکی اسے توجہ سے دیکھ رہی تھی اور اس شخص نے پلک تک نہیں جھپکائی تھی، اور اب وہ جیسے اس کی اس حیرت کا مزہ لیتا اس کی بے وقوفی پر ہنس رہا تھا۔ اس اپاہج شخص کی وجہ سے ہی تو وہ بنی ہو کر اس حویلی میں آئی تھی۔ اس شخص کی معذوری کی وجہ بھی تو وہ خود ہی تھی۔ زران خان نے اسے کھینچ کر اپنے قریب کرتے اس کا چہرہ تھوڑی سے تھام کر اپنے مقابل کیا۔ اس کے سرخ پڑتے لبوں کو دیکھ وہ مسکرایا جو اس کے کچھ دیر پہلے کی شدتوں سے سرخ اور ہلکی ہلکی نمی لیے ہوئے تھے۔ زران خان نے شہادت کی انگلی سے اس کے گوداز لبوں کو چھوا اور اس نمی کو اپنی پور پر محسوس کیا۔ ماہم خوف زدہ سے اس کی گرفت میں کانپ رہی تھی۔ اس کے وجود کی لرزش کو محسوس کرتا وہ ہنسا۔ کیا وہ تم اتنی حیران کیوں ہو رہی ہو میری جان؟ یقین نہیں آ رہا اپنی آنکھوں پر؟ غور سے دیکھو، مجھے کون ہوں میں؟ میرے اور قریب آؤ نا میری جان۔ آج تو تمہاری سواگرات ہے نا؟ میں چاہتا ہوں کہ آج کی اس حسین رات کے ہر لمحے کو تمہارے لیے بھرپور اور یادگار بنا دو، اتنا یادگار کہ تم زندگی بھر نہ بھول پاؤ۔ ماہم کو لگا جیسے اس کا دل سینہ چیر کر باہر نکل آئے گا۔ اس کی دھڑکنیں حد سے زیادہ تیز ہو رہی تھی اور آنکھوں میں جیسے خوف اترا تھا۔ اسے یہ سب کچھ ایک بھیانک خواب لگ رہا تھا، ایک ایسا خواب جس کی تعبیر اسے اندر تک توڑ کر رکھ دینے والی تھی۔ تم تو اس نے کچھ کہنا چاہا تھا کہ وہ شخص درشتگی سے اس کا منہ نوچ گیا۔ تمہاری اتنی ہمت کہ تم نے مجھے تم کہہ کر بلایا۔ جانتی نہیں ہو کیا کہ میں تمہارا کون ہوں؟ مت بھولنا کہ تم میرے نکاح میں ہو، میری بیوی ہو تم، اور میں تمہیں میرا نام لینے کا حق بھی نہیں دینا چاہتا۔ اس کے فولادی ہاتھ کی سخت گرفت میں وہ جیسے مچل کر رہ گئی تھی۔ زران نے ایک جھٹکے سے ہاتھ ہٹاتے اس کا چہرہ چھوڑا تو وہ کراہ کر رہ گئی۔
जबड़ा जैसे टूट कर रह गया था। तुम मेरी बीवी हो और मेरी दस्तरस में हो। मैं तुम्हारे साथ जो भी सलूक करूं तुम्हें वो सब सहना होगा, बर्दाश्त करना होगा। और खबरदार जो कभी तुम्हारी आंखों में मैंने बगावत देखी हो या तुमने मेरे हुक्म से सरगर्दानी करने की कोशिश की तो जान ले लूँगा मैं तुम्हारी। तुम्हारे इस चंचल नाजुक गुदास बदन को हर रात रौंदते गिन गिन कर बदले ले लूँगा और तुम चीख भी नहीं पाओगी। माँ, हमने आंसू छिलकाती सुर्ख आंखों से जालिम शख्स को देखा जो उसकी किस्मत खुद लिखने के दर पे था। किस्मत की सितम ज़रीफ़ी पर वो सिसक उठी थी। जिस शख्स की माजूरी की बिना पर उसे बनी किया गया था, वो शख्स तो सही सलामत उसे खुद सजा सुना रहा था। वो जालिम बना उसके वजूद को बाहों में बढ़ता उस पर झुक चुका था। उसकी गर्म सांसों की हिद्दत वो अपनी गर्दन और कंधों पर महसूस करती सख्ती से आंखें मींच गई। वो चाहकर भी ना कोई मज़ाहमत कर सकती थी और ना ही जालिम की गिरफ्त से अपना आप छुड़वा सकती थी। वो पूरी शिद्दत से उसके मलाहतों भरे वजूद पर अपनी शिद्दतें लौटाकर उसे बेलिबास करता, उसके रोम रोम में अपनी दरिंदगी उतारता चला गया। माम का सांस जैसे बंद होने को था। उसकी शिद्दतें और वहशत सहते वो उसकी बाहों में ही बेहोश हो गई थी। ज़रान खान ने ठहर कर उसके हसीन सोगवार हुस्न को देखा और उसकी रेशमी बिखरती जुल्फ़ों को उंगलियों से संवारते हुए जैसे उसके हुस्न की दीद से खुद को सैराब कर रहा था। वो यूं ही उसे बाहों में समेटे खुद से करीब करते अपने और उसके ऊपर कंफर्टर डाल गया। उसकी धीमी धीमी चलती सांसों को इंतहाई करीब से महसूस करते उसे सीने से लगा गया था। आंखें मूंद गया। काश मैं तुम्हें बता पाता कि ज़रान खान तुमसे कितनी मोहब्बत करता है। माँ हमज़ैदी की एक झलक ने कैसे पागल बनाया था उसे। बस मेरी जान ये जिस्मानी तकलीफ़ पहली और आखिरी बार दी है तुम्हें। आने वाला वक्त खुद तुम्हें मुझसे मोहब्बत पर मजबूर करेगा। उसकी बंद आंखों को शिद्दत से चूमता सरगोशियों में बोलना था। सुबह दरवाजे पर होने वाली दस्तक ने उसे हड़बड़ा कर उठ जाने पर मजबूर किया था। उसने सामने लगी वॉल क्लॉक में वक्त देखा तो सुबह के 9 बज रहे थे। अपने दर्द से चूर और बुखार से झुलसते वजूद को बमुश्किल समेटा था। जैसे उठने लगी तो उसके चेहरे की रंगत फक हो गई। उसके पूरे वजूद पर ज़रान खान की वहशत के निशान पूरी तरह बाकी थे। उसने जल्दी से खुद पर कंफर्टर डालकर अपने जिस्म को छुपाने की कोशिश की थी। तभी दरवाज़ा एक झटके से खुला और ज़रीन खान एक भरपूर नज़र उसके सहमे हुए चेहरे पर डालते अंदर आई और इंतहाई बेबाकी और बेशर्मी से कमरे की एक एक मंजर का जायज़ा लेती वो एक अदा से बोली, रोनुमाई का तोहफ़ा तो अच्छा मिल गया होगा ना तुम्हें। तुम्हारे वजूद पर ये जामनी निशान तुम्हारी गुज़री रात का फसाना बखूबी बयान कर रही हैं। तुमने क्या समझा था कि आज की रात तुम आज़ादी से सुकून से सो पाओगे और मेरा बेटा तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल थी। किसी की इतनी मजाल कहाँ थी कि कोई ज़रान खान पर हाथ डालता, उसे छूने की कोशिश भी करता। तुम्हारे इस 2 टके के आशिक ने जुर्रत की भी कैसे। खैर आज की रात तो उस पर बहुत भारी गुजरी होगी। उसकी गुलाब सी महकती महबूबा जो मेरे बेटे की बाहों में थी ना, ज़रान खान को बहुत अच्छे से जान लेगा। वो भी और तुम भी। मुझे हक़ारत की नज़र से देखती कमरे से निकली तो वो ज़ब्त खोकर रो दी थी। लबों पर हाथ रखकर वो मुसलसल अपनी सिसकियां दबाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दर्द था कि कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा था। उसके साथ इतना बड़ा धोखा हो गया था और वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। उसकी सिसकियों की आवाज़ ज़रा ऊंची हुई तो करीबी ज़रान की भारी सख्त आवाज़ गूंजी, खबरदार जो अब तुम्हारी आवाज़ भी आई तो, वरना भी कि अभी तुम्हारी सांसें रोक दूंगी। मेरी जान, मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम पर फिर से जुल्म करूं। जाओ यहाँ से और फ्रेश होकर अपनी हालत दुरुस्त करो। उसके डर और खौफ से कांपती वह जल्दी से बेड से उतरती अपने कपड़े उठाती वॉशरूम में बंद हो गई थी। कुछ देर बाद ठंडे पानी से नहाकर उसके जलते वजूद को जैसे कुछ सुकून मिला था, लेकिन वो शख्स उसकी रूह को तार तार कर चुका था। वह आईने के सामने खड़ी अपने लंबे भीगे बालों को सुलझा रही थी। आईने में नजर आते उस शख्स के अक्स को देखते उसकी सुलगती आंखें एक बार फिर से भर आई थी। ज़रान खान वो शख्स था जिसे वो होशो हवास में भी
10 فٹ دور ہی رہنا چاہتی تھی، لیکن تقدیر کے کھیل بھی نرالے تھے۔ وہ شخص اس کا مجازی خدا بن کر اس کے جسم اور روح کا مالک بن بیٹھا تھا۔ گزری زندگی کے لمحے اس کے ذہن کی سکرین پر کسی فلم کی طرح چلنے لگے تھے۔ ماہم زیدی اسماعیل زیدی اور فرخندہ کی اکلوتی اور بے حد لاڈلی بیٹی تھی، جن کی اپنے تمام تر رنگ اور خوشیاں سمیٹے بہترین گزر رہی تھی۔ زندگی کی جھیل میں پہلا کنکر تب گرا جب ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں اسماعیل صاحب چل بسے تھے۔ تب ماہم صرف 15 برس کی تھی۔ اسماعیل صاحب کے گزر جانے کے بعد ان کے بڑے بھائی ابراہیم زیدی نے ان کی کفالت کا ذمہ اپنے سر لے لیا تھا۔ وہ دونوں ماں بیٹی اپنا چھوٹا سا گھر چھوڑ کر ان کے بڑے سے عالیشان گھر میں آ گئی تھی، لیکن اس بڑے سے گھر میں رہنے والے لوگوں کے دل بے حد چھوٹے تھے۔ اس کے چچا اور اس کی فیملی کے تمام لوگ بہت ہی کم ظرف اور بے حس سے لوگ تھے۔ ابراہیم اور نازش کی 3 بیٹیاں ہی تھیں، بے حد مغرور اور اپنے کام سے کام رکھنے والی۔ فرخندہ نے آتی سارے گھر کی کاموں کی ذمہ داری اپنے سر لے لی تھی، اور نازش چچی نے جھوٹے منہ بھی انہیں روکا نہیں تھا، بلکہ وہ تو ماہم کو بھی ڈانٹ دیا کرتی تھی کہ وہ اپنی ماں کا ہاتھ بٹایا کرے۔ 1 مہینے بعد اس نے دوبارہ سے اپنی پڑھائی جاری کرنے کے بارے میں اپنے چچا سے بات کی تو انہوں نے اسے انتہائی سخت لہجے میں ڈانٹ دیا تھا۔ آج کے بعد یہ بات زبان پر کبھی مت لانا، میں تم لوگوں کے ڈبل اخراجات نہیں اٹھا سکتا۔ اگر پڑھنا چاہتے تو تمہیں خود سارا خرچہ اٹھانا ہوگا، میں ایک پھوٹی کوڑی نہیں دوں گا۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا۔ فارغ وقت میں فرخندہ کپڑے سلائی کرتی تھی اور ان کے پاس اچھی خاصی رقم جمع ہو جاتی تھی۔ انہوں نے خود ابراہیم سے بات کی تھی کہ وہ ماہم کو پڑھنے کی اجازت دے دے اور ماہم کی پڑھائی کا خرچہ وہ خود اٹھا لیں گی۔ کچھ سوچتے ہوئے ابراہیم نے انہیں اجازت دے دی تھی، لیکن ماہم نے ابھی انٹر ہی کیا تھا کہ ابراہیم نے اسے دوبارہ سے پڑھنے سے روک دیا تھا، اور اس بار انہوں نے فرخندہ کی بھی کوئی بات نہیں سنی تھی۔ فرخندہ میں تم لوگوں کی ذمہ داری اور نہیں اٹھا سکتا، میری اپنی بھی بیٹیاں ہیں، ان کی بھی ذمہ داریاں ہیں۔ انہوں نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ ماں کے بے بس چہرے کو دیکھتی وہ محض سر جھکا کر رہ گئی تھی۔ انہی دنوں نازش نے خوب وویلا مچایا، اور کیونکہ ان کی بڑی بیٹی رائمہ کا رشتہ ماہم کی وجہ سے ٹوٹ چکا تھا، انہوں نے رائمہ کو پسند کرنے کی بجائے ماہم کا ہاتھ مانگ لیا تھا، اور یہی بات ابراہیم اور اس کی بیوی کو بری طرح کھٹک رہی تھی۔ ماہم بے حد خوبصورت اور سندوری رنگت والی حسین لڑکی تھی۔ اس کے چہرے کی معصومیت دل مو لینے والی تھی۔ انہی میں دنوں میں ابراہیم صاحب کے انتہائی قریبی دوست ماہم کا رشتہ لے کر آئے، اور انہوں نے جھٹ پٹ اس کا رشتہ فرحاد سے طے کر دیا تھا۔ فرحاد اس سے محبت کرتا تھا تو وہ جیسے ہواؤں میں اڑنے لگتی تھی۔ ایک لڑکی کو اور چاہیے بھی کیا ہوتا تھا۔ فرحاد بارہا اپنی محبت کا اظہار کرتا، جبکہ وہ شرما کر چہرہ جھکا لیتی۔ فرحاد کی محبت اس کی ذات کے گرد ایک اندیکھا سا حصار کھینچ رہی تھی۔ چاچا سے چوری چھپے گھر سے نکلنا اور پھر فرحاد سے ملنا اور آدھی ادھوری ملاقاتیں اس کے دل میں میٹھا سا احساس جگانے لگی تھی۔ اسے بھی فرحاد سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ جب اس کے حسن کو نظر بھر کر دیکھتا، اس کی تعریفیں کرتا تو اس کا دل جیسے کانوں میں دھڑکنے لگتا۔ وہ بے حد حسین تھی، اور فرحاد کے الفاظ اور محبت بھرے جملے جیسے جادو سا کر دیتے تھے، اور وہ کھو سی جاتی۔ فرحاد اس سے اکثر کہتا تھا کہ تمہاری اس خڑوس چاچی کے ہوتے ہوئے یہ رشتہ ہو گیا، یہی بہت بڑی بات تھی۔ اس کے گھر والے بالکل بھی رشتے کے لیے راضی نہیں تھے، لیکن فرحاد کی ضد نے انہیں مجبور کر دیا تھا۔ وہ ماہم کو پہلے کسی شادی میں دیکھ چکا تھا، اور دیکھتے ہی دل ہار بیٹھا تھا۔ ماہم کا دل اس کی محبت کا احساس پا کر سکون سے بھر جاتا۔ اسے پورا یقین تھا کہ آنے والے وقت میں فرحاد اس کے لیے بہترین ہم سفر ثابت ہوگا، اور اب تو چاچی کا برا رویہ بھی اسے چبھتا نہیں تھا۔ اسے اپنے سپنوں کا شہزادہ مل گیا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ قسمت اس کے ساتھ بہت بھیانک کھیل کھیلنے والی تھی۔ منگنی کے بعد فرحاد نے اپنے تمام یونیورسٹی فیلو کو ایک شاندار ٹریٹ دی تھی۔ سب کے چہروں پر مسکراہٹ تھی، اور وہ فرحاد کے ساتھ ہنسی مذاق میں لگے تھے۔ جب ٹیبل کی دوسری جانب بیٹھے زران خان کی نظر اس پر پڑی، وہ دونوں ہی یونی کے ٹاپ کلاس اسٹوڈنٹ اور اچھے خاندان سے تھے۔ رکھ رکھاؤ
دونوں کا بےحد شاندار تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش میں لگے رہتے تھے اور اس سلسلے میں ان کے درمیان نوک جھونک بھی لگی ہی رہتی تھی۔ زران خان سے فرحات کی اتنی خوش برداشت نہیں ہو رہی تھی، تبھی طنزیہ لہجے میں بولا تھا، واہ بھائی، لگتا ہے کہ بہت حسین ہے تمہاری محبوبہ۔ اس کے لہجے میں چھپی چبھن کو میز کے گرد بیٹھے چند لڑکوں نے فوراً محسوس کر لیا۔ ماحول میں ایک لمحے کے لیے خاموشی سی چھا گئی۔ فرحات نے مسکراتے ہوئے پانی کا گلاس اٹھایا، جیسا وہ اس طنز کو سن کر بھی انسنا کرنا چاہتا تھا۔ حسین بھی ہے اور میری محبت بھی، اور الحمدللہ مجھے دونوں مل گئی۔ اس نے ماحول کو ہلکا کرنے کی کوشش کی، مگر زران خان کے چہرے پر اب بھی وہی سختی تھی۔ اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی اور فرحات کو گھورتے ہوئے بولا، دیکھتے ہیں تمہاری یہ خوشی کتنے دن ٹکتی ہے، زندگی ہمیشہ اتنی مہربان نہیں رہتی۔ فرحات کے چہرے کی مسکراہٹ ذرا مدھم ہوئی۔ جو قسمت میں لکھا نا وہ ہو کر رہے گا، لیکن میں اپنی خوشیوں کو کسی بدگمانی کے حوالے نہیں کر سکتا۔ سب دوست ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ ماحول بظاہر ہنسی مذاق کا تھا، لیکن جیسے دونوں کے درمیان جیسے کوئی خاموش جنگ شروع ہو چکی ہو۔ اسی لمحے فرحات کے فون پر ایک میسج آیا۔ اس نے اسکرین پر نظر ڈالی تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ماہم کا میسج تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ مسکراہٹ، یہ خوشی زیادہ دیر اس کی زندگی کا حصہ نہیں رہنے والی۔ قسمت نے اس کے لیے ایسا موڑ لکھ رکھا تھا جس کا تصور بھی سہانے روح تھا۔ ماحول کو مزید ہلکا پھلکا کرنے کے لیے اپنی منگیتر کی تصویر دیکھنے کی ضد کرنے لگے۔ فرحات نے انہیں ماہم کی تصویر دکھانے سے صاف منع کر دیا تھا، لیکن اسی لمحے زران خان نے زبردستی فرحات کے ہاتھ سے موبائل چھین لیا تھا۔ موبائل کی روشن اسکرین پر فرحات اور ماہم کی چیٹ کھلی پڑی تھی۔ اسے پہلے کہ فرحات دل ملاتے ہوئے اسے اپنا موبائل واپس چھین لیتا، زران خان کی نظر ماہم کی تصویر پر پڑی تھی۔ ایک لمحے کے لیے زران خان کو لگا وہ سانس نہیں لے پائے گا۔ اتنا مکمل حسن، اتنی معصومیت، اس کے کانوں میں صرف اپنے دل کی دھڑکن گونج رہی تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کسی ایک کی تصویر اس کے اندر ایسا طوفان برپا کر سکتی ہے۔ وہ چہرہ، بادامی کنچے جیسی آنکھیں، جیسے کسی نے چاند کی روشنی کو شکل دے کر تصویر میں قید کر دیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں واضح چمک تھی۔ فرحات نے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے موبائل جھپٹ کر جینس کی پاکٹ میں رکھا۔ تمہاری اتنی ہمت کہ تم، وہ غصے کی شدت سے گرایا تو زران کے لبوں پر کمینی سی مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہو گئی۔ ارے واہ فرحات، بڑا لمبا ہاتھ مارا ہے تم نے۔ اس ظالم حسینہ سے ایک ملاقات تو کرواؤ۔ میں اسے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم جیسے الو کے پٹھے میں اسے کیا دکھائی دیا۔ زران کی طنزیہ بات پر سب کے کہہ کے فضا میں گونجے تو فرحات کا خون کھول اٹھا۔ تم جیسے گھٹیا انسان کو تو میں ابھی سبق سکھاتا ہوں۔ فرحات اسے گریبان سے جکڑتا اس کے منہ پر زوردار مکہ مار چکا تھا۔ اس نے زران خان کو سنبھلنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ مکہ لگنے سے اس کے ناک اور منہ سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ زران نے ایک ہی جھٹکے میں فرحات کو شرٹ سے دبوچتے پوری قوت سے زمین پر پٹخا تھا۔ وہ زخمی ہونے کے باوجود فرحات پر ٹوٹ پڑا۔ فرحات کے دوست نے اسے زران خان کے ہاتھوں پٹتے دیکھا تو وہ سب اس پر جھپٹ پڑے تھے۔ کچھ دیر تو وہ ان سے مقابلہ کرتا رہا تھا۔ آخر کب تک؟ فرحات نے سنبھلتی ٹیبل پر پڑا شیشے کا گلاس اٹھا کر پوری قوت سے زران کے سر پر دے مارا۔ وہ درد کی شدت سے چلایا اور سر تھام کر وہیں زمین پر گر پڑا۔ اس کے دونوں ہاتھ خون سے سرخ ہو چکے تھے۔ وہ سب اسے شدید زخمی دیکھ کر بری طرح گھبرا گئے تھے، جبکہ فرحات لڑکھڑاتے قدموں سے پیچھے ہٹا۔ یہ تو نے کیا کر دیا فرحات؟ اب یہ نہیں بچے گا اور ہاشم خان ہم سب کو درگور کر دے گا۔ اس کا ایک دوست جو کہ زیادہ ہی ڈرپوک تھا بری طرح گھبراتے بولا تھا۔ زران کی حالت نے ان سب کے چھکے چھڑا دیے تھے۔ وہ سب اسے یوں ہی زخمی حالت میں چھوڑ کر بھاگ نکلے تھے۔ زران خان، ہاشم خان اور زرین خان کا اکلوتا اور بے حد لاڈلا بیٹا۔ 10 گاؤں اس کے زیر اثر تھے، اربوں کی زمینوں کا اکیلا واحد سہارا۔ شادی کے 10 سال بعد منتوں مرادوں سے دنیا میں آیا تھا، اسی لیے اس کی سانس بھی اس کے ماں باپ کے لیے امانت سے کم نہ تھی۔ جب انہیں خبر ملی کہ زران شدید زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کیا گیا تو حویلی کی دیواروں تک لرز گئے۔ ہاشم خان کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور
زرین خان تو جیسے حواس کھو بیٹھی تھی۔ زران کے سر پر لگنے والی اس گہری چوٹ نے زندگی اور موت کے بیچ ایک لائن کھینچ دی تھی۔ ڈاکٹروں نے کئی گھنٹوں کی سرجری کے بعد جان تو بچا لی، مگر ساتھ ایک بری خبر بھی دی تھی۔ زران دماغ پر شدید چوٹ لگی ہے، مکمل ریکوری مشکل ہے۔ چند ہفتوں بعد زران ویل چیئر پر حویلی لایا گیا۔ پورا علاقہ تعزیت کے انداز میں اسے دیکھنے آیا، جسے کوئی زندہ لاش واپس آئی ہو۔ وہی زران جس کی چال میں غرور اور آنکھ کا ایک اشارہ ہی کافی ہوتا تھا، اور وہی زران خان ساکت نظریں لیے چھت کو گھورتا رہتا تھا۔ نہ مسکراہٹ، نہ غصہ، نہ رد عمل۔ زرین خان نے اسی دن قسم کھائی تھی کہ جس نے میرے بیٹے کے سال میں پہنچایا وہ چین سے نہیں جیے گا۔ تحقیقات ہوئی، پولیس آئی، مگر ہاشم خان کے اثر و رسوخ کے باوجود کوئی گواہ سامنے نہیں آیا تھا۔ فرحاد اور اس کے دوست نے خاموشی کی ایسی چادر اوڑھی کہ سچ دفن ہو گیا، جبکہ زران خود کچھ بھی بتانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ لیکن قسمت نے اپنا راستہ خود بنایا۔ زران 4 ماہ کے بعد کچھ بولنے کی پوزیشن میں آیا تو جو سچ اس نے بتایا، اس بات نے جہاں ہاشم خان جیسے مضبوط مرد کو ہلا کر رکھ دیا تھا، وہیں زرین خان کے اندر غم غصے کے ساتھ ساتھ بدلے کی آگ جل اٹھی تھی۔ ماما، مجھے فرحاد سے انتقام تو لینا ہی ہے، مگر میں اسے اس کا سب کچھ چھین لینا چاہتا ہوں۔ مجھے ماہم زیدی چاہیے۔ زران ایک عرصے بعد بولا تھا، اور بولا بھی کیا؟ زرین خان نے اس کی پیشانی چومتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ جو میرا بیٹا چاہے گا وہی ہوگا۔ اس لڑکی کی وجہ سے میرے بیٹے کی آج یہ حالت ہو کر رہے گی۔ جرگا ہوگا اور وہ لڑکی تمہارے قدموں کی دھول بناتی جائے گی، اور خون کا بدلہ خون نہیں بلکہ عزت سے لیا جائے گا، زرین خان نے سخت اور اٹل لہجے میں کہا تھا۔ زران خان نے خاموشی سے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے آنکھیں بند کر لی تھی۔ زران کی اسی سوچ نے جرگے کی بنیاد رکھی۔ ہاشم خان کی حویلی کے وسیع صحن میں چارپائیاں بچھائی گئی، علاقے کے بڑے سردار اور معززین جمع ہوئے۔ فضا میں عجیب سی پراسراریت چھائی تھی۔ کوئی اونچی آواز میں بولنے کی جرات نہیں کر پا رہا تھا، مگر سب جانتے تھے کہ آج جو فیصلہ ہوگا وہ کئی زندگیاں بدل دے گا۔ ہاشم خان کے بندوں نے فرحاد کو کسی مجرم کی طرح شکنجے میں جکڑے جرگے پیش کیا تھا۔ گواہ کوئی نہیں تھا اور طاقت ہاشم خان کے ہاتھ میں تھی۔ فرحاد کے والد وقار احمد نے بہت منتیں کی، ہاتھ جوڑے، بہت صفائیاں دی۔ فرخندہ نے اپنی بے قصور بیٹی کے لیے دعائیاں دی، مگر جرگے میں آنسو نہیں دیکھے جاتے، صرف طاقت دیکھی جاتی تھی، اور طاقت کا پلڑا ہاشم خان کے حق میں تھا۔ آخرکار ایک بوڑھے سردار نے فیصلہ سنایا، بس اب شور کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ زران خان کی حالت کا بدلہ لیا جائے گا ہر صورت، اور فرحاد کی منگیتر کو زران خان کے نکاح میں دیا جائے گا، اور وہ عمر بھر زران خان کی داسی بن کر رہے گی۔ لڑکی بنی ہوگی۔ فرحاد کا دل جیسے اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس نے ہاشم خان کے پاؤں میں گر کر معافی مانگی تھی، لیکن انہوں نے نفرت سے اسے پاؤں کی زوردار ضرب لگاتے دور دھکیلا۔ بس فیصلہ ہو چکا، شکر مناؤ لڑکے کہ تمہاری سانسیں چل رہی ہیں، ورنہ زران خان پر ہاتھ ڈالنے والوں کا جو انجام ہوتا ہے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ پھنکارتے ہوئے زہر آلود لہجے میں بولے۔ فرحاد گھٹنوں میں سر دیے بے بسی سے مرد ہو کر رو رہا تھا۔ جرگے کا یہ فیصلہ ماہم کے لیے کسی موت کے پروانے سے کم نہ تھا۔ وہ لڑکی جس کے ہاتھوں میں مہندی فرحاد کے نام کی لگنی تھی، اب اسی رات اسے زران خان کے نکاح میں دے دیا گیا۔ بس ایک فیصلے نے سب کچھ بدل دیا۔ نکاح کے وقت ماہم کے ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں میں بس ایک ہی سوال تھا، اسے اس کا گناہ بھی نہیں بتایا گیا تھا۔ زران خان ویل چیئر پر بیٹھا خاموشی سے سب دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سرد خاموشی تھی، جیسے اس خاموشی کے پیچھے ایک راز چھپا تھا۔ سر کی چوٹ نے اسے وقتی طور پر مفلوج ضرور کیا تھا، مگر وہ مکمل طور پر اپاہج نہیں تھا۔ مہینوں کی خفیہ فزیوتھراپی اور علاج کے بعد وہ چلنے کے قابل ہو چکا تھا، مگر یہ بات صرف زرین خان اور چند خاص لوگوں کو معلوم تھی، اور آج ماہم زیدی اس انتقام کا سب سے بڑا ہتھیار بن چکی تھی۔ اس رات جب حویلی کی دیواروں کے اندر سناٹا پھیلا ہوا تھا، باہر کے آنگن میں جلتے چراغ مدھم ہو رہے تھے، اور اندر اس کمرے میں ایک نیا رشتہ جنم لے رہا تھا، وہ رشتہ جس کی بنیاد محبت نہیں، نفرت اور بدلے پر رکھی گئی تھی۔ فرحاد غصے اور بے بسی کی تصویر بنا
اپنے بیڈ پر بیٹھا بال نوچ رہا تھا۔ اس کی حالت بہت دبتر تھی۔ رات اس نے جیسے کانٹوں پر گزاری تھی۔ ماہم کی روتی ہوئی سرد آنکھوں کا تاثر اس کے دل و دماغ سے نکل ہی نہیں رہا تھا۔ وہ بول بھی نہیں پا رہا تھا۔ آخری بار اس نے ماہم کو ساری بات سچ سچ بتانے کی کوشش کی تھی، مگر ابراہیم زیدی نے اسے دھکا دیتے ہوئے ماہم سے دور کر دیا تھا اور سخت لہجے میں کہا تھا کہ اب وہ ہاشم خان کے خاندان کی امانت ہے، جرگے کا فیصلہ ہو چکا ہے اور اتنے بڑے خاندان سے ٹکر لینے کی نہ ان میں جرت ہے اور نہ ہی وہ کبھی ایسی غلطی کر سکتے ہیں۔ ہم تمہاری وجہ سے یہ سزا بھگتیں گے۔ ان لوگوں کی ہر وقت نظر ہم پر رہے گی، اس لیے اب تم ماہم سے نہ مل سکتے ہو اور نہ ہی اس سے بات کر سکتے ہو۔ فرحاد نے لاکھ کوشش کی تھی کہ وہ ماہم کو زران خان کے چنگل سے بچا لے، مگر وہ کچھ نہ کر سکا۔ اس نے تو سوچا تھا کہ 4 ماہ گزرنے کے باوجود حویلی کے لوگ خاموش ہیں تو یقیناً کسی کو خبر نہیں ہوئی کہ زران کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ فرحاد اور اس کے دوستوں کی وجہ سے ہوا تھا۔ یہی سوچ کر اس نے ماہم کو بھی حقیقت نہیں بتائی تھی۔ ماہم سے وہ بے حد محبت کرتا تھا اور اسے کسی قیمت پر بھی کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اگر ماہم کو معلوم ہو جاتا کہ حویلی کے لاڈے سپوتر کی حالت کا ذمہ دار وہ ہے تو وہ کبھی بھی فرحاد کا ہاتھ نہ تھامتی۔ اسی خوف نے اسے خاموش رکھا تھا۔ فرحاد بہت اچھی طرح جانتا تھا کہ زران خان کو سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے عمر بھر کے لیے معذوری کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس کے دل میں ندامت کے بجائے ایک کمینی سی خوشی جاگی تھی کہ اچھا ہوا اس حادثے نے اس کے گناہ پر پردہ ڈال دیا، مگر قسمت کچھ اور ہی لکھ چکی تھی۔ اس نے ہاشم خان کے سامنے بہت منتیں کی تھی، اس کے پاؤں پکڑے تھے کہ ماہم کو سزا دینے کے بجائے اسے سزا دی جائے، کیونکہ اصل قصوروار تو وہ تھا، ماہم تو بے قصور تھی۔ مگر فیصلہ ہو چکا تھا۔ جس شام ماہم کا نکاح زران خان سے ہوا اسے ایک کمرے میں بند کر دیا گیا تھا۔ اس کے باپ نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا تھا کہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس سے ہاشم خاندان کی دشمنی مول لینی پڑے۔ وہ خاموشی تو ہو گیا تھا، مگر اس کے دل میں زران خان کے لیے ہر لمحہ بد دعائی نکلتی رہی۔ اللہ کرے زران خان آج کی رات ہی مر جائے۔ وہ ساری رات روتا رہا تھا۔ ماہم اس کی وجہ سے ونی بن کے اس حویلی میں سزا بھگتنے جا رہی تھی۔ اس نے اس کی حسین آنکھوں میں خواب سجائے تھے اور پھر خود ہی ان خوابوں کو کرچی کرچی کرنے کا سبب بن گیا تھا۔ وہ اس معصوم لڑکی کی زندگی اجاڑ چکا تھا۔ ماہم کی نظروں کی بے یقینی اور تڑپ فرحاد کے دل کو مسلسل چیر رہی تھی۔ میں تمہیں وہاں نہیں رہنے دوں گا ماہم، کسی بھی قیمت پر نہیں۔ اس کے لبوں سے سرگوشی نکلی، مگر آواز میں یقین سے زیادہ ٹوٹ پھوٹ تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے موبائل اٹھایا، کئی بار ماہم کا نمبر ملایا مگر بے سود۔ فرحان نے آنکھیں بند کر لی۔ آج پہلی بار اسے اپنے کیے پر واقعی پچھتاوا ہو رہا تھا، مگر اب شاید بہت دیر ہو چکی تھی۔ آئینے کے سامنے کھڑی ہر چیز سے بے نیاز بس آنسو بہائے جا رہی تھی۔ ارد گرد کیا ہو رہا تھا اسے کچھ خبر نہ تھی۔ اسے تو یہ تک احساس نہ ہوا کہ زران خان کی نظر نہ جانے کب سے اس کے سسکتے وجود پر جمی ہوئی تھی۔ وہ اسے پرسوچ نگاہوں سے دیکھتا ہوا وہ بیڈ سے اترا اور اس کے عین پیچھے آ کھڑا ہوا۔ اچانک اس نے ماہم کو دونوں بازوؤں سے تھام کر پوری طرح گما دیا اور اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ اسے اچانک اپنے سامنے دیکھتی بری طرح سہم گئی تھی۔ ماہم کا حسین متورم چہرہ اور خوف سے سہمی ہوئی آنکھیں دیکھ کر وہ جیسے لب دبا گیا۔ اس کی ریشمی بکھری زلفیں اطراف میں پھیلی ہوئی تھی، جیسے اس کے اپنے بکھرے وجود کی سارا انتشار سمیٹ رہی ہو۔ بخار نے اسے الگ بے حال کیا ہوا تھا۔ کیا بات ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ رات کا سوگ منا رہی ہو؟ رات کو جو کچھ بھی ہوا وہ تو ہونا ہی تھا نا۔ تمہاری اور میری شادی کی آخر پہلی رات تھی، یا پھر ایسا ہے کہ تم اپنے اس عاشق کو یاد کر کے رو رہی ہو؟ اس کے طنز پر ماہم کے ہونٹ کچھ کہنے کی چاہ میں کپکپائے تھے۔ زران خان نے ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے سے چپکے ہوئے بال نزاکت سے ہٹائے اور ساتھ ہی اسے کھینچ کر باہوں میں بھر لیا۔ اس کا بازو ماہم کی کمر کے گرد حمائل ہو گیا۔ اس کے یوں قریب آنے پر ماہم کے دل کی دھڑکنیں بری طرح منتشر ہو گئی اور چہرے کی رنگت مزید سرخ ہو گئی۔ اس نے بے اختیار نظریں جھکائی تو زران خان نے ٹھوڑی تھام کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ اس کے ہونٹوں پر 2-3 جگہ زخم کے نشان تھے۔ زران خان کی نظریں اس کی شفاف گردن پر پڑے نیل کے نشانات پر جا ٹھہری۔ اس نے بے اختیار ہاتھ بڑھا کر اس کی گردن کو چھوا
تو تکلیف کے احساس سے وہ آنکھیں میچ گئی۔ زرعان خان نے فوراً ہاتھ کھینچ لیا۔ اب اس کی نظریں بس ماہم کے چہرے پر تھی، اس تکلیف کو ماپتی ہوئی جو رات بھر اس کی دیوانگی سہتی خود سے بے حال تھی۔ کل رات زرعان نے بری طرح سے اسے اپنی وحشت کا نشانہ بنایا تھا۔ اس کے نکاح میں آئی تھی، اس کی بیوی تھی، لیکن اس نے اس معصوم اور بے قصور لڑکی کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا تھا۔ اب دل نہ جانے کیوں اس کی تکلیف پر بے چین ہو رہا تھا۔ اس کے سامنے کھڑی لڑکی کی ایک جھلک نے اسے پاگل کر دیا تھا، اور اسے پانے کے لیے وہ ہر حد سے گزرنے کو تیار ہو گیا تھا۔ اس سے جو کچھ بن پڑا اس نے کیا، اور آج وہی لڑکی اس کی بیوی کی حیثیت سے اس کی باہوں میں تھی۔ وہ بے اختیار ذرا سا جھکا اور اس کے سرخ پڑتے گال پر لب رکھے۔ اس ظالم ستمگر کا لمس پاتی ماہم کا پورا وجود کانپ اٹھا۔ زرعان نے اسے مزید خود سے قریب کر لیا، اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو نرمی سے چومتا، اس کی گردن کی طرف جھکا۔ جیسے اس کے لبوں نے نیلے نشانات کو چھوا، وہ سسک کر رہ گئی۔ زرعان خان نے بے چینی سے سر اٹھایا، اس کی نظروں سے نظر ملی تو وہ سہم سی گئی۔ ڈر کیوں رہی ہو؟ رات بھر تمہارے وجود سے اپنی پیاسی روح کو سیراب کیا ہے، ابھی تمہیں تھوڑا سکون دینا چاہتا ہوں۔ تمہیں اچھا نہیں لگ رہا کیا میرا یوں قریب آنا؟ اس کے کان کی لو کو چومتا سرگوشیوں سے ماہم کی جان ہوا کرنے لگا۔ ماہم نے کپکپاتے ہاتھوں سے اس کی شرٹ کو مضبوطی سے مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ پلیز زرعان، مجھے میرے گزرے کل کا حوالہ مت دیں، میرا کل میرے دامن کی طرح پاک دامن ہے۔ فرحات کا خیال بھی آپ کے نکاح کے بعد میرے دل میں نہیں آیا، نہ کبھی آئے گا، چاہے آپ مجھے اس حویلی میں ہی زندہ کیوں نہ دفن کر دے۔ وہ روتے ہوئے بے بسی سے زرعان کے سینے پر سر رکھی۔ زرعان نے بے یقینی سے اسے مزید خود سے قریب کیا، اس کے رگوں پہ میں سکون کی ٹھنڈی لہر دوڑ گئی تھی۔ زرعان نے جھک کر اسے بازوؤں میں اٹھایا اور بستر پر لے آیا۔ اسے لٹانے کے بعد وہ خود بھی اس کے ساتھ لیٹ گیا۔ وہ مسلسل ماہم کے دلکش چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ بخار اور زرعان خان کی قربت کی حدت سے اسے مزید سحر انگیز کیا تھا۔ یہاں آؤ، زرعان نے انگشت سے اپنے سینے کی جانب اشارہ کیا تو ماہم اس کے نرم رویے پر جیسے پگھلنے لگی تھی۔ زرعان نے خود ہی اسے باہوں میں بھرتے اپنے سینے پر لٹا لیا۔ ماہم نہیں جانتی تھی کہ اس کے الفاظ نے زرعان خان کو نئی زندگی دی تھی، وہیں اس کی قسمت نے پھر سے پلٹا کھایا تھا۔ اس کی حیثیت اس کا مقام طے کر چکا تھا۔ اس کے ہاتھ بڑھا کر فون اٹھایا اور کسی سے بات کرنے لگا۔ وہ پشتو زبان میں بات کر رہا تھا۔ ماہم کو کچھ سمجھ نہ آیا، اسے تو زرعان خان کا رویہ حیران کر رہا تھا۔ رات بھر جس شخص نے اسے بے دردی سے روند ڈالا تھا، اب وہ اس قدر مہربان تھا جیسے وہ کان سے بنی نازک سی گڑیا ہو۔ اس کے بال سہلاتے ہوئے وہ اس کا سر بھی ہلکے ہلکے دبا رہا تھا۔ ماہم کے رگوں پہ میں سکون سا اترنے لگا۔ اس کی آنکھیں بند ہوتی چلی گئی اور وہ زرعان کے کشادہ سینے پر ہی گہری نیند سو گئی۔ زرعان فون رکھتے اسے توجہ سے دیکھتا گہرا سانس بھر گیا۔ ماہم زیدی، تم زرعان خان کا جنون بنتی جا رہی ہو، اور دیکھو میری شدتوں سے کتنی بے خبر، میرے جذبات سے انجان ہو۔ آج تمہارے الفاظ نے مجھے زندگی بخشی ہے، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ تم اس حویلی میں کوئی دکھ پہنچانے کا تصور بھی نہیں کرے گا۔ اس کی سرگوشی نے نیند کی گہرائی میں بھی ماہم کا دل چھوا۔ اس نے بے خبری میں زرعان کی شرٹ کو مضبوطی سے جکڑ لیا۔ اس کی مدھم چلتی سانسوں کی تپش زرعان کے سینے اور گردن پر بکھر رہی تھی۔ زرعان کی آنکھوں میں لمحہ بھر کو نمی سی ابھری۔ اس نے کمبل ذرا اوپر کھینچ کر اسے ڈھانپ کر اپنا سر ہیڈ گراؤنڈ سے ٹکا دیا۔ وہ جانتا تھا یہ سب اتنا آسان نہیں ہونے والا تھا، نہ اس کے لیے نہ ماہم کے لیے۔ کچھ رشتے آگ کی طرح ہوتے ہیں، گرمی بھی دیتے ہیں، جلا بھی دیتے ہیں، اور زرعان خان پہلی بار یہ محسوس کر رہا تھا کہ شاید وہ خود بھی اس آگ میں جلنے لگا ہے۔ وہ سیڑھیاں اترتا ہوا اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ سامنے نیچے لاؤنج میں زرین خان اور ہاشم خان بیٹھے کچھ خاص گفتگو کر رہے تھے۔ اسے دیکھتے وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ ہاشم خان نے فخر سے اپنے خوبرو بیٹے کو دیکھا، جبکہ زرین خان نے اسے یوں تندرست اور مسکراتا ہوا دیکھ کر دل ہی دل میں اس کی بلائیں لی۔ کیسا ہے میرا شہزادہ؟ انہوں نے اسے پاس بٹھایا اور اس کے کندھے پر تھپکی دی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا، ہاشم خان کا فون بج اٹھا۔ کوئی بہت ضروری کال تھی
طبیب اس کا جواب سنے بغیر اٹھ کر تیز قدموں سے باہر کی جانب چلے گئے۔ زران، اس کمبخت کو کمرے سے باہر کیوں نہیں نکالا؟ ابھی تک یوں ہی پڑی ہے کیا؟ صبح ہی صبح جب میں تمہارے کمرے میں گئی تھی تب تو وہ بیٹھی ٹسوے بہا رہی تھی۔ زران چونک سا گیا۔ آپ میرے کمرے میں آئی تھی؟ نہ جانے کیوں اسے برا لگا تھا۔ زرین خان نے سر ہلایا۔ ہاں گئی تھی، تم تو سو رہے تھے مگر وہ منحوس تو جاگ رہی تھی، اسے باہر لے آتے۔ میں اس لڑکی کو اس کی اوقات یاد دلانا چاہتی ہوں۔ وہ دان پیستے ہوئے بولی تو زران نے لب بھینچ لیا۔ نہیں ابھی نہیں ماما، اسے بہت بخار ہے، میں نے ڈاکٹر کو کال کیا، وہ آ جائے تو ماہم کو اپنی نگرانی میں چیک کرواؤں گا۔ زرین خان کے ماتھے پر بھل پڑ گئے۔ زران، تم اسے یہاں ونی بنا کر لائے ہو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تمہارے بیڈ روم میں گھسی رہے۔ اس حویلی میں اسے نوکروں کی طرح کام کرنا ہوگا، اسے اس کی اوقات میں رکھو۔ زران کی آنکھوں میں ایک لمحے کو سرد سا تاثر ابھرا۔ اس نے آہستہ سے اپنی ماں کی طرف دیکھا، وہی ماں جس کی ہر بات اس نے ہمیشہ سر آنکھوں پر رکھی تھی، مگر آج معاملہ مختلف تھا۔ ماما، وہ میرے نکاح میں ہے، یہ مت بھولے، وہ لڑکی میرا دل ہے۔ اس کی آواز دھیمی تھی مگر لہجے میں سختی تھی۔ زرین خان چونک گئی، انہیں تو لگا تھا بدلے کی آگ میں وہ سب کچھ بھول جائے گا۔ زران، وہ بے یقینی سے بولی تو زران نے گہرا سانس لیا، جیسے اپنے اندر ابلتے طوفان پر قابو پا رہا ہو۔ ماما، ماہم بے قصور ہے، میرا مجرم تو فرحاد تھا اور میں نے ماہم کو اس سے چھین کر بدلہ لے لیا۔ میں بدلے کی آڑ میں اسے بہت تکلیف دے چکا ہوں، اب مزید نہیں دینا چاہتا۔ اب اسے بہت بخار ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اسے میری بیوی کی حیثیت سے ٹریٹ کیا جائے۔ آپ کو میری محبت کو قبول کرنا ہوگا ماما، تم وہ تکلیف بھول کے زران جو تمہیں اس لڑکی کی وجہ سے ملی۔ زرین خان نے آواز بلند کی۔ زران کی مٹھیاں بھیج گئی۔ وہ سب کیسے بھول سکتا ہوں ماما، لیکن ماہم کا اس سب میں کوئی قصور نہیں تھا، وہ تو بس فرحاد۔ کہتے کہتے وہ لب بھیج گیا۔ ماہم کی آنکھوں کے خاموش شکوے اور آنسو جانے کیوں اس کے دل میں ایک انجان سی خلش پیدا کر رہے تھے۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ ماہم کی حویلی میں ظلم و ستم کا شکار نہ کیا جائے، وہ بیوی ہے میری محبت۔ زرین خان نے اسے گھورا۔ زران، یہ نرم دلی تمہیں لے ڈوبے گی، وہ لڑکی ونی ہے بس۔ زران کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ اس کے ساتھ میں جو بھی سلوک کروں، لیکن میں کسی کو بھی اس بات کی اجازت نہیں دوں گا کہ وہ میری بیوی کے ساتھ کسی بھی قسم کا ناروا سلوک کرے۔ کیا یہ عام سی بات ہے کہ وہ زران خان کے نام سے جڑ چکی ہے؟ اس نے آہستہ سے اپنی ماں کی طرف دیکھا، وہی ماں جس کی ہر بات اس نے ہمیشہ سر آنکھوں پر رکھی تھی، مگر آج معاملہ مختلف تھا۔ تم مجھ سے الجھ رہے ہو زران، ایک غیر لڑکی کی خاطر؟ زران نے گہرا سانس لیا، جیسے اپنے اندر ابلتے طوفان کو قابو کر رہا ہو۔ میں کسی کی خاطر نہیں الجھ رہا ماما، بس اتنا کہہ رہا ہوں کہ اسے بخار ہے، اس وقت سے علاج کی ضرورت ہے۔ زرین خان نے اسے گھورا۔ زران خان، یہ نرم دلی تمہیں لے ڈوبے گی۔ زران کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہوئی۔ میں تو اس کے عشق میں کب سے ڈوب گیا ہوں ماما، اسے ایک نظر دیکھتے ہی میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ بس میری دلہن بنے گی۔ وہ کھوئے کھوئے سے لہجے میں بولتا زرین خان کو حیران کر گیا۔ چند لمحوں کے لیے گہری خاموشی جاگی۔ لاؤنج کی فضا بوجھل ہو چکی تھی۔ گیٹ کے باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی اور ایک ملازم دوڑتا ہوا آیا۔ چھوٹے خان، ڈاکٹر صاحب آئے ہیں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ زرین خان نے آخری وار کیا، یاد رکھو زران، وہ یہاں عزت سے نہیں آئی، اسے عزت مت دینا۔ زران نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کی، پھر پلٹ کر بولا، عزت دینا میرے اختیار میں ہے ماما، اور میں اپنا اختیار کسی کو چھیننے نہیں دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ تیز قدموں سے باہر نکل گیا، جبکہ زرین خان کی آنکھیں جیسے جل تھل بن گئی۔ ان کا لاڈلا بیٹا ان کے لیے اس لڑکی کو امتحان بنا رہا تھا۔ اسے تکلیف دینے کا مطلب تھا زران کو تکلیف دینا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ خود کو نارمل کرنے لگی۔ اسے جب ہوش آیا تو اس نے خود کو نرم بستر پر پایا۔ باری ہوتے پپوٹے بامشکل کھول کر سامنے دیکھا تو اسے تھوڑی فاصلے پر کوہنی کے بل لیٹا آنکھیں بند کیے ہوئے تھا۔ ماہم ایک پل کو تو اس کا خوبرو چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ اس کے چہرے پر بے حد سکون تھا، وہ انتہائی ہینڈسم اور وجیح تھا، وہ کسی بھی لڑکی کا خواب ہو سکتا تھا۔ اس کے خاموش انابی لب ایک دل فریب مسکراہٹ میں ڈھلے اور اس نے پٹ سے آنکھیں کھول دی۔ نگاہیں بے اختیار ماہم کی
نگاہوں سے ملی تو ماہم نے فوراً نظریں چرا لی۔ کیا ہوا؟ دیکھتی رہو مجھے یوں ہی۔ شوہر ہوں تمہارا، کوئی غیر تو نہیں؟ کیا پتہ محبت ہو جائے تمہیں مجھ سے۔ ماہم نے درد سے چور وجود کو سمیٹتے اٹھنا چاہا تو ذرا نے اس کا بازو کھینچا۔ وہ کٹی ڈول کی طرح اس کے کشادہ سینے پر گری۔ اس نے سنبھلنے کی کوشش نہیں کی تھی، جانتی تھی کہ فرار ناممکن ہے۔ اس نے آہستگی سے تھکے تھکے انداز میں سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ اس کی صدا پر تو زران خان کا دل بے اختیار دھڑک اٹھتا تھا۔ اس نے کبھی زران کو خود سے دور کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ جو اس کے سینے پر سر رکھے ہوئے تھی، اس کی دھڑکنوں کا شور بخوبی سن رہی تھی۔ زران نے اس کے وجود کے گرد حصار مزید تنگ کرتے اسے خود سے قریب کیا۔ تمہارے وجود کی تپش اب قدرے کم ہوئی ہے، جانتی ہو پورے 8 گھنٹے بے ہوش رہی ہو۔ زران کی بات پر اس نے چونک کر سر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں بے چینی سے دیکھا۔ وہ بالکل سنجیدہ تھا اور اسے دلچسپ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مطلب؟ وہ پریشانی سے نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھ بیٹھی۔ زران نے اس کے گال کو چومتی ایک گستاخ لٹ کو نرمی سے سنوارا۔ مطلب یہ کہ میری جان، ایک ہی رات میری دیوانگی نہیں سہ پائی تم اور بخار کر لیا۔ اب تو یہ دن بھی ڈھل جانے کو ہے اور رات پھر۔ ماہم نے سٹ پٹا کر نظر جھکائی تو زران نے اس کا چہرہ اونچا کیا۔ تمہیں تو ماما نے سمجھایا تھا کہ میری بھرپور خدمت کرنا اور مجھے خوش کرنا، لیکن یہاں تو تم میرے سینے سے لپٹی مجھ سے ناز اٹھوا رہی ہو۔ ماہم نے بے اختیار اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں شرارت ناچ رہی تھی۔ مجھے اپنے ظلم کا شکار کر کے ایک رات میں کیا مل گیا آپ کو؟ زران کا دل دھک سے رہ گیا۔ یہ کیسا سوال پوچھ لیا تھا اس لڑکی نے؟ اسے خاموش دیکھ کر وہ اس کے شرٹ کو سینے پر سے مٹھیوں میں جکڑ گئی۔ بتائیں نا، کیا مل گیا آپ کو؟ آپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، مجھے جانوروں کی طرح روندا۔ میرا قصور بس یہ تھا کہ میں فرحاد کی محبت تھی، اس کے نام کی مہندی میرے ہاتھوں میں لگنے والی تھی۔ اس نے کبھی مجھے چھوا تک نہیں تھا۔ آپ نے تو نکاح کر کے مجھے بری طرح مسل ڈالا۔ زران کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ مام کی آنکھوں سے آنسو ڈھلک کر اس کے سینے پر گر رہے تھے اور اس کے ہر آنسو کی نمی جیسے زران کے دل پر نشان چھوڑ رہی تھی۔ آپ کو کیا ملا ایک ٹوٹی بکھری لڑکی کو توڑ کر؟ ایک ایسا جسم جو ہمیشہ کے لیے آپ کا ہو گیا تھا، اور مگر دل، وہ تو وہیں بستر پر رہ گیا جہاں آپ نے اسے روند ڈالا۔ اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے، لفظ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہے تھے، جیسے وہ اس کا نرم سا احساس پا کر اپنے زخم، اپنا درد اس کے سامنے رو رہی ہو۔ زران نے بے اختیار اس کے ماتھے پر لب رکھتے اسے کسی متاع حیات کی طرح سمیٹا۔ میں نے تمہیں فرحاد سے چھین لیا، میں مانتا ہوں، لیکن کیوں؟ یہ تم شاید کبھی جان پاؤ۔ اس کی آواز بھاری ہوگی، اپنے سر میں اٹھتے درد کی ٹیسوں کو برداشت کرتا بولتا چلا گیا۔ لیکن میں تمہیں تکلیف دینے کے لیے، اس کے باقی کے الفاظ ادھورے رہ گئے تھے۔ ماہم نے چونک کر زران کو دیکھا، جس کے خوبرو چہرے پر تکلیف کے آثار تھے۔ زران، وہ بے چینی سے اس کے گال سے ہلاتی بولی۔ زران کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ زران، کیا ہو گیا آپ کو؟ ایم سوری، میں نے آپ کو تکلیف دی، ایم سوری۔ وہ شدت سے روتی زران کا سر گود میں رکھتی ہلکے ہاتھوں سے دبانے لگی تھی۔ اپنا دکھ، درد اور شخص کا ہر ستم سب بھول گئی تھی۔ مجھے میری دوائیاں دو ماہم، میرے سر میں یوں ہی کبھی کبھی شدید درد اٹھتا ہے۔ تم پریشان نہیں ہو؟ وہ اپنی تکلیف پر قابو پاتے بولا تھا۔ ماہم نے جلدی سے زران کی سب دوائیاں اس کی ہدایت کے مطابق دی تھی۔ وہ تکیے پر سر رکھے اپنی تکلیف کو برداشت کرتا مام کی آنکھیں نم کر گیا۔ یہ تم نے کیا کیا فرحاد؟ اگر زران ٹھیک نہیں ہوئے تو؟ اس کے قریب بیٹھی مسلسل اس کے خاموش چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی تھی۔ تبھی دروازہ کھلا اور زرین خان نے کمرے میں قدم رکھا۔ اسے زران کے سرانے بیٹھا دیکھ کر ماتھے پر بل پڑے۔ مجھے لگا جس طرح تم بستر کی ہو کر رہ گئی ہو، زران تمہارے سرہانے بیٹھا ہوگا۔ ان کے لہجے میں ایسی ایک کاٹ تھی کہ وہ پلکیں جھکائے زران کے قریب سے اٹھنا چاہتی تھی کہ وہ اس کا ہاتھ تھام کر روک گیا۔ اس نے چونک کر زران کو دیکھا جو آنکھیں بند کیے سکون سے لیٹا تھا۔ اس نے بے بسی سے زرین خان کی جانب دیکھا جو اسے پرسوچ نظروں سے دیکھتی پلٹ گئی۔ دروازہ آہستگی سے بند ہوا تو کمرے میں ایک بوجھل سا سکوت چھا گیا اور وہ زران کا ہاتھ اپنی ہتھیلی میں جکڑے یوں ہی بیٹھی رہی، جیسے صرف زران کے ساتھ کا خوف دل میں باقی رہ گیا ہو۔ 3 ماہ گزر گئے تھے اسے اس حویلی میں،
ان 3 ماہ میں زران نے اسے بری طرح سے زج کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے اسے آواز لگاتا، ماہم ذرا یہ شرٹ کے بٹن تو لگانا۔ وہ سب تیاری مکمل کرنے کے بعد اسے سکون سے آواز لگاتا اور وہ زرین خان کی ایک گھڑی پر بھاگی بھاگی اوپر پہنچتی۔ زران کی مسکراتی آنکھوں سے ٹپکتی شرارت پر وہ کڑ کر رہ جاتی، اور جب تک وہ اس کی شرٹ کے بٹن لگاتی وہ بنا پلکے جھپکائے بس اسے دیکھتا رہ جاتا۔ جیسی وہ پلٹتی، ماہم میری واچ۔ وہ دان پیستے ہوئے پلٹی۔ آپ خود بھی تو اٹھا سکتی ہیں نا، اس نے بامشکل ضبط کرتے ہوئے کہا۔ زران نے کندھے اچکا دیے۔ ہاتھ تو مصروف ہیں، دیکھ نہیں رہی۔ وہ جان بوجھ کر کف سیدھے کرنے لگا۔ ماہم نے خاموشی سے سائڈ ٹیبل سے گھڑی اٹھائی اور اس کی طرف بڑھا دی، مگر اس نے لینے کے بجائے کلائی اس کی طرف بڑھا دی۔ پہناؤ دو۔ ماہم نے بے بسی سے آہ بھری اور گھڑی اس کی کلائی میں باندھنے لگی۔ زران کی نظریں مسلسل اس کے جھکے چہرے پر تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ جان بوجھ کر یہ سب کر رہا ہے۔ اتنا غصہ کیوں آتا ہے تمہیں مجھ پر، حالانکہ تم رات بھر میری باہوں میں ہوتی ہو اور میں تمہاری تکلیف کا سوچ کر خود پر پہرے لگائے رکھتا ہوں۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتا بھاری آواز بولا تو ماہم نے فوراً نظریں اٹھائی، جبکہ چہرہ اس کی معنی خیز بات پر سرخ ہوا۔ غصہ؟ مجھے کیوں آئے گا؟ کیونکہ میں تمہیں بار بار بلاتا ہوں، یا اس لیے کہ تمہیں ہر بار دوڑ لگانی پڑتی ہے؟ تم جانتی ہو نا اگر تم نہ آئی تو میں نیچے آ سکتا ہوں۔ لیکن کیا؟ وہ جھنجھلائی اور اس کے قریب ذرا سا جھکا۔ لیکن مجھے تمہارا یوں دوڑ کر آنا اچھا لگتا ہے۔ ماہم کا دل زور سے دھڑکا۔ آپ کو لوگوں کو تنگ کرنے میں مزہ آتا ہے نا؟ لوگوں کو نہیں، صرف تمہیں۔ اس کے لہجے میں پہلی بار شرارت کے ساتھ جذبات کا بوجھل پن بھی تھا۔ ماہم نے سٹ پٹا کر نظر چرا لی۔ وہ پلٹ کر جانے لگی تو زران نے پھر سے پکارا، ماہم اب کیا رہ گیا ہے؟ زران نے چند قدم چل کر اس کے برابر آ کر کھڑا ہو گیا۔ کچھ نہیں، بس یہ کہنا تھا کہ کس کرو مجھے۔ ماہم کا دل دھک سے رہ گیا۔ آپ مذاق کر رہے ہیں؟ اس کی آواز کپکپا سیکھی۔ کیوں؟ زران نے اسے کھینچ کر باہوں کے حصار میں قید کر لیا۔ مذاق نہیں کر رہا، بیوی سے فرمائش کر رہا ہوں۔ مجھے جانے دے زران، امی غصہ کریں گی۔ وہ منمنائی، کرنے دو، اب جلدی سے مجھے میٹھی سی کس دو، ورنہ میں خود کروں گا اور تم اتنی آسانی سے بھاگ نہیں سکو گی۔ مام کا سانس جیسے ایک پل کو رک گیا، دل کی دھڑکنیں تیز رفتار ہوئی۔ مجھے نیچے جانا ہے، امی دیکھ لیں گی تو غصہ ہو جائیں گی۔ زران نے دان پیسے۔ امی کی بڑی پرواہ ہے، اور جو امی کا بیٹا تمہاری قربت چاہتا ہے اس کا کیا؟ اگر انہیں پتہ چلا کہ تم ان کے بیٹے کو خوش نہیں کرتی، اس کی باتیں نہیں مانتی تو جانتی ہو نا ان کو۔ ماہم نے اسے شکایتی نظروں سے دیکھا۔ دو ماں بیٹے ہی بلیک میلر ہو، کہتی وہ اس کی گرفت سے خود کو آزاد کرواتی تیز قدموں سے باہر نکل گئی، مگر اس کے ہونٹوں پر دبی دبی سی مسکراہٹ تھی۔ زران دروازے کے پاس کھڑا جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ ایک دن تم خود مجھے کس کرو گی ماہم؟ ویسے آج تیار ہے نا، تمہیں باہر لے جاؤں گا۔ ماہم کے تیز قدم تیسری سیڑھی پر ایک دم رکے تھے۔ اس نے سر اٹھا کر زران کو دیکھا جو دروازے سے ٹیک لگائے اسے مسکراتی جذبات اور لٹاتی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ کانوں کی لو تک سرخ پڑتی تیز قدموں سے سیڑھیاں اتر گئے۔ طویل عرصے کے بعد اس نے حویلی کے باہر کی ہوا میں سانس لی تھی۔ زران اسے خود اس کے چچا ابراہیم کے گھر لے کر گیا تھا۔ سب نے کھلے دل سے اسے گلے لگاتے ویلکم کیا تھا۔ وہ وہی ماہم تھی جو سب کی آنکھ میں کھٹکتی تھی، لیکن اب وہ حویلی کی چھوٹی مالکن تھی، زران خان کی دلہن۔ اس کی حیثیت میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ کسی کا پیار کرنے کا انداز نہیں بدلا تھا، تو وہ تھی فرخندہ اس کی ماں کے گلے لگتے ہوئے وہ جیسے ٹھنڈی چھاؤں میں آ گئی تھی۔ زران خان نے اسے جو عزت دلوائی تھی وہ سب اس کے لیے خواب جیسا ہی تو تھا۔ ہاشم خان اور زرین خان کے غصے اور نفرت کی آگ کو ٹھنڈا کرنے میں شاید اس کی خود کی ہستی فنا ہو جاتی، لیکن زران خان نے اس کی راہ کے سبھی کانٹے بہت خاموشی سے چن لیے تھے۔ اسے ایک بھیانک رات کے سوا زران نے اسے درد دینے کے بارے میں سوچا تک نہیں تھا۔ ساحل سمندر کی ٹھنڈی ہوا اور شام کی خاموشی ماحول کو پراسرار اور سحر انگیز بنا رہی تھی۔ ماہم ننگے پاؤں گیلی ریت پر چلتی زران سے تھوڑا آگے بڑھ گئی تھی۔ اس کے لمبے بال ہوا کے دوش پر لہراتے، کبھی اس کے اطراف میں بکھرتے تو کبھی اس کی
नाजुक कमर से लिपट जाती। वह हंसती मुस्कुराती चमकते चेहरे के साथ इस पल जरान खान के दिल की धड़कनों में हलचल मचा रही थी। वो गाड़ी से ब्रेक लगाए बस उसे देखने में महव था। तभी अचानक माहम ने अपने कदम रोके सामने खड़ा फरहाद उससे सुर्ख आंखों से घूर रहा था। माहम ने सहम कर पीछे खड़े जरान को देखा, जिसकी आंखें आग बरसा रही थी। तुम इस धोखेबाज इंसान के साथ इतनी मुतमईन कैसे हो माहम? मेरे साथ चलो। मैं आज भी बस। जरा ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। साथ ही वो माहम को अपने लंबे चौड़े वजूद के पीछे छुपा चुका था। फरहाद ने खाजाने वाली नजरों से जरान को देखा। माहम मुझसे मोहब्बत करती है जरान, उसे छोड़ दो, हम दोनों की शादी। जरान ने दुरुस्तगी से उसे गिरबान से जकड़ लिया। कह दिया ना बस। माहम मेरी इज्जत, मेरी बीवी है, मुझे बस मेरी मोहब्बत चाहिए थी, वरना तुमने मुझे जख्मी करके छोड़ जाने की गलती की थी। इसका बदला सिर्फ मौत थी, समझे तुम? फरहाद ने एक झटके से अपना गिरबान छुड़वाया। तुम मुझसे बदला लेते ना, तुमने मुझसे मेरी मोहब्बत ही छीन ली। तुम माँ से क्यों नहीं पूछते? माहम तुम भूल गई हो क्या, घर वालों से छुपकर मुझसे तन्हाई में मिलना, मेरी दीवानगी और तुम्हारा मुझे सौंप देना। उफ, इतने क़यामत के इस लम्हात, वो जज्बात की गर्मी, तुम बताओ ना ज़रान को कि तुम और मैं कितना वक्त एक दूसरे की बाहों में गुजार चुके हैं। माहम साकत सी कपकपाते वजूद और खौफजदा निगाहों से बस ज़रान को देख रही थी। ज़रान ने फरहाद को गिरबान से जकड़ा और इस पर बुरी तरह टूट पड़ा। माहम फटी फटी आंखों से ज़रान का यह जुनूनी रूप देख रही थी। उसने फरहाद की गैर होती हालत पर आगे बढ़कर ज़रान का हाथ थाम लिया। बस करे ज़रान, इस शख्स के लिए ये उम्र भर का सबक है कि ज़रान खान की बीवी के बारे में गलत अल्फाज मुँह से निकला तो मौत मुकद्दर हो सकती है, और अगली बार मैं आपका हाथ नहीं रोकूंगी। ज़रान ने फरहाद को ज़मीन पर पटका। ये मेरी माहम है, इसके किरदार की गवाही मैं खुद देता हूँ। जो लड़की शौहर के होते भी खुद को हया के लबादे में लपेट कर रखे, वो कितनी पाक दामन है, मुझे किसी और से नहीं जानना। अफसोस तुम माहम की किरदार कशी करके पता नहीं क्या साबित करना चाहते हो। आइंदा अगर मुंह से एक लफ्ज़ भी निकालो तो जान से मार दूंगा। वह नफरत से फनकारते माहम का हाथ पकड़े गाड़ी की तरफ बढ़ा, जबकि फरहाद ने बेबस नज़र उनके पैरों के निशान पर डाली। उसकी आंखों से बहते आंसू इस बात के गवाह थे कि उसने माहम को हमेशा के लिए खो दिया था। रात पूरी शिद्दत के साथ हवेली पर उतरी थी। खिड़की से आती चांदनी कमरे में दूधिया रोशनी बखेर रही थी। माहम बिस्तर के किनारे बैठी थी। खुले बाल कमर पर बिखरे थे। सांसें बेतरतीब और दिल में अजीब सी बेकरारी थी। दरवाज़ा आहिस्तगी से खुला और ज़रान अंदर आया। उसकी नज़रें सीधी माहम पर आकर ठहर गई। वो खामोशी से उसके करीब आया, इतना करीब कि दोनों की सांसें एक दूसरे से टकराने लगी। तुम जानती हो ना तुम्हारी मौजूदगी मुझ पर क्या असर डालती है? उसकी आवाज़ भारी और मध्यम थी। माहम ने नज़रें उठाई, उनमें झिझक भी थी और छुपी हुई तलब भी। ज़रा ने उसके गाल को उंगलियों की पुश्त से छुआ, फिर आहिस्ता से उसकी ठोड़ी ऊपर उठाई। आज मुझे मत रोको, मैं बस तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ। उसके लहजे में शिद्दत थी। माम का दिल ज़ोर से धड़का, मगर उसने पीछे हटने के बजाय उसकी शर्ट को थाम लिया। उसका यही इकरार काफ़ी था। ज़रान ने उसे मजबूती से अपनी बाहों में खींच लिया। उसकी गिरफ्त में दीवानगी थी। ज़रान ने उसके माथे पर लब रखे, फिर रुखसार पर, और हर लम्स में ऐसी आग थी जो दोनों के वजूद में फैलती जा रही थी। माहम की सांसें बिखर रही थी। उसके हाथ ज़रान के कंधों पर जम गए, उंगलियां बेख्तियार उसके बालों में उलझ गई। माहम, उसने उसका नाम ऐसे लिया जैसे बरसों की प्यास हो। उसे आहिस्ता से बिस्तर पर ले आया, मगर उसकी आंखों से नजरें ना हटाई। दोनों के दरमियान का फासला अब सिर्फ धड़कनों का रह गया था। ज़रान उसके ऊपर झुका, उसके चेहरे के खदोखाल को नज़रों से छूता हुआ, जैसे हर नक्श को याद कर लेना चाहता हो। तुम मेरी कमज़ोरी भी और ताकत भी। उसने सरगोशी की और उसके लबों पर अपने लब रख दिए। वह हमने पूरी तरह अपना आप उसके हवाले कर दिया था। गुर्बत और जुनूनियत भरा ये लम्हा पल भर में शिद्दत इख्तियार कर गया। माँ हमने आंखें बंद कर ली और उसकी सांसें ज़रान की सांसों में घुलने लगी। कमरा उनकी बेकाबू धड़कनों, मध्यम सरगोशियों और गर्म सांसों से भर गया। चांदनी उनके उलझे हुए साए दीवार पर बना रही थी और रात खामोशी से उनकी शिद्दत को अपनी आगोश में समेटती जा रही थी। मगर इसी शिद्दत के बीच एक लम्हा ऐसा भी आया जब
زران نے خود کو روکا۔ اس نے پیشانی ماہم کی پیشانی سے ٹکا دی۔ میں تمہیں بہت چاہتا ہوں ماہم، خود سے بھی زیادہ، اور چاہتا ہوں کہ تم بھی مجھے چاہو۔ اپنے ہر فیصلے کے لیے میں تمہیں آزاد کرتا ہوں ماہم۔ ماہم نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ اس کی نگاہوں میں شرم کی لالی بھی تھی اور اعتماد کی ہلکی سی چمک بھی۔ اس نے اپنے ہاتھ اس کے مضبوط وجود کے گرد لپیٹتے اپنے اداس نرم لب زران کے گال پر رکھے تھے۔ زران نے اسے بے یقینی سے دیکھا۔ ان 5 ماہ میں نے آپ سے بس محبت کی ہے زران، مگر آج مجھے لگتا ہے کہ میں آپ کے عشق میں گرفتار ہو گئی ہوں زران۔ چاندنی بدستور کمرے میں پھیلی تھی۔ زران نے اسے مزید باہوں کے حصار میں سمیٹ لیا تھا۔ اس کا یہ اقرار محبت زران خان کے لیے بہت قیمتی تھا۔ ماہم کے دل سے تمام خوف مٹ چکے تھے۔ زران خان کی قربت میں بس ایک خاموش سا سکون تھا۔ محبت نے اپنی تمام راہیں خود ہموار کر لی تھی۔ نفرت و انتقام سے شروع ہوئی یہ داستان عشق کی حدود کو چھوتی مکمل ہو گئی تھی۔ تو ڈیئر پیارے ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ سا ناول۔ مزید اگر آپ ایسے ہی ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔